بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ARYQ-TV کے پروگرام ولایت کی حقیقت، اس میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ آج یہ روزانہ کی بنیاد پر جو پروگرامات انعقاد پذیر ہے، اس میں میرا موضوع ہے اولیاء کے احوال۔ اولیاء کے احوال یہ ایک طویل موضوع ہے اور اس میں عموماً زیادہ تر کرامات بیان کیے جاتے ہیں۔ اولیاء کے کرامات حق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے روح تک پہنچنا ہے کہ اس کے اصل روح تک پہنچنے کے ذرائع کیا ہے، ولی کیا ہے، تصوف کیا ہے، اس کے محرکات کیا ہے۔ اور دراصل نبوت جو ہے اس کا معاملہ کچھ الگ ہوتا ہے اور ولی کے احوال میں ولی کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ نبوت میں نبی اپنے نبوت کا اعلان کر لیتا ہے اور یہ ان پر لازم بھی ہوتا ہے، لیکن ولی اپنی ولایت کا اعلان نہیں کرتا۔ ولی اپنے ولی ہونے کا اعلان نہیں کرتا، بلکہ ولی ہمیشہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے، اپنے آپ کو پردے میں رکھتا ہے، اپنی ولایت کو پردے میں رکھتا ہے۔ اور ہمیں پھر کس طرح پہچان ہو کہ ولی کیا ہے، ولایت کیا ہے، اور ایک کامل ولی کی پہچان ہم کس طرح کریں گے، تو اس میں قرآن میں ایک کرائٹیریا ہے ہمارے پاس، اور وہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یعنی پہلے الفاظ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ولی کون ہو؟ ولی وہ ہو کہ سب سے پہلے تو کامل ایمان والا ہو، اور اس کے بعد ایمان تو ہر کسی کے پاس ایک دولت ہے ہی، لیکن ولی اس سے بڑھ کر ہو۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ پرلے درجے کا متقی بھی ہو ساتھ ساتھ، تو وہی ولایت کی اصل پہچان ہوتی ہے۔ اور اللہ کے اس احکامات کی روشنی میں، اور پھر تصوف اس کے بعد اخلاق حسنہ کا نام ہے۔ مَن يَتَفَوَّقَ عَلَيْكَ بِالْأَخْلَاقِ فَقَدْ يَتَفَوَّقَ عَلَيْكَ بِالتَّصَوُّف۔ صوفیاء کا قول ہے کہ جو آپ سے اخلاق میں اوپر درجے میں ہے، وہ اس کا تصوف بھی آپ سے اوپر درجے میں ہے۔ اور اسی طرح حضرت سید الطائفہ شیخ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک عجیب خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ تصوف کیا ہے، ولی کیا ہے، اور ولی کا کام کیا ہے، وہ بلکہ ایک جملے میں اور کئی الفاظ میں سمیٹا ہے۔ انہیں فرمایا ہے التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ۔ ولی کا کام کیا ہے؟ اللہ کے تمام احکامات کی بجا آوری، اور اس کے بعد اصل کام والشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ کے مخلوق پر شفقت کرنا ہے۔ یہ ولی کے اصل ذمہ داریہ ہے، اور یہی صوفیاء کا، زندگی بھر صوفیاء کا یہی تصور رہا۔ ہمارے ہند میں ہمارے بزرگوں کا یہی قول ہے کہ ہمارے ہند میں جو اولیاء کے سلطان ہیں وہ خواجہ معین الدین ہے۔ اور خواجہ معین الدین کا کام کیا تھا؟ انہوں نے کوئی تلوار نہیں چلائی، کوئی بدماشی نہیں کی، کوئی معاشرے میں کوئی تلوار اور تیروں کی نمائش نہیں کی، نہ اسلحے کی نمائش کی۔ ان کا کام مخلوق خدا کے ساتھ، خلقت کے ساتھ جو رویہ تھا ان کا، اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ لیکن وہ اس میں ہندو بھی، سکھ بھی، مسیحی بھی، ہر مذہب کے لوگ خواجہ معین الدین کے دسترخوان پر بیٹھے ہوتے، اور پھر ایک دن بیٹھتے کھانا تناول فرماتے، دوسرے دن وہ محفل ذکر کا نظارہ کرتے، تیسرے دن نمازوں کو دیکھتے کہ کس طرح لوگ نماز پڑھ رہے، اللہ کے حضور کھڑے ہیں،
اور پھر اللہ کے حضور خواجہ معین الدین یہ عرضی پیش کرتے کہ یا اللہ یہاں تک میں لے آیا ہوں، باقی ان کے دلوں میں ہدایت آپ ڈال دے، اور پھر وہی لوگ اسی اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر حضرت خواجہ معین الدین کے ہاتھ اسلام قبول کر لیتے، اور اسلام لاتے جب دنیا سے آپ تشریف لے جانے لگے تو 90 لاکھ لوگ مسلمان کر چکے تھے۔ یہ صوفیاء کا طریقہ اور کام تھا، صوفیاء کا انداز تھا، اور ہم یہ چونکہ یہ دن ربیع الثانی کے یہ ایام ربیع الغوث حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی گیلانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی یہ ان کے دن چل رہے ہیں اور ان کے ایام ہیں۔ مسلمان اور اہل طریقت بالخصوص سلسلہ قادریہ کے غلامان، ان کا یہی طریقہ ہوتا ہے۔ ان دنوں حضرت غوث الاعظم جیلانی گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ان کا ہی تذکرہ کروں گا کہ جو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کا جو علمیت ہے، جو دنیا کے سامنے پیغام رسانی ہے، لاکھوں لوگ ان کی مجلس میں بیٹھے ہوتے، اور مجلس کا انداز کیا ہوتا تھا، کیا خوبصورت طریقہ ہوتا تھا، وہ لاکھوں لوگ بیٹھے ہوتے۔ اور میں ایک واقعہ عرض کر دوں، ایک دفعہ بارش برسنے لگی اور بارش برستی رہی، بغداد شہر میں بارش کا زور تھا، اور اس دوران غوث پاک درس فرمانے لگے تھے۔ اس دوران آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے کہ مولا اگر میں یہ درس صرف آپ کے لیے دے رہا ہوں تو بارش کو روک دے اور ہمیں درس کا موقع عنایت فرمائے، اور اگر میں اپنی ذات کے لیے اپنی ذاتی نمائش کے لیے کر رہا ہوں تو بارش برسا دے۔ ان کے شاگرد فرماتے ہیں کہ سارے بغداد پر، پورے بغداد شہر پر بارش برستی رہی اور غوث پاک کی مجلس میں ایک قطرہ بھی نہیں گرا۔ یہ کیا تھا؟ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور قلبی تعلق، وہ دل کے احوال تھے جو صرف مالک کے ساتھ جڑے تھے۔ اور پھر اسی طرح اور تصوف جو ہے، جو اولیاء کرام کے احوال ہے، وہ ہر چیز سے اوپر ہے، یہ کرامتوں سے بھی اوپر ہے۔ وہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی خواتین میں ایک بہت صالحہ گزری ہے، اور ان کے اقوال بھی مشہور تھے عالم اسلام میں، پوری دنیا میں اب تک ان کے اقوال چلتے ہیں۔ وہ جو کسی نے ان کو لکھ کر دے دیا کہ رابعہ عورتوں میں خدا نے کسی کو پیغمبر بنا کے نہیں بھیجا، انہوں نے جوابی لکھ کر بھیجا کہ عورتوں میں خدا نے بے شک پیغمبر بنا کے نہیں بھیجا، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ عورت ذات میں کسی نے خدا ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کیا، خدا ہونے کے دعوے دار سارے مرد ہی تھے۔ یہی ان کا یہی اقوال بہترین، ان کے بہت سارے اقوال اسی طرح وہ منظر عام پر آتے رہتے ہیں اور ہے روایات میں اور ان کی کتب میں موجود ہے۔ حضرت رابعہ بصری کا ایک مشہور اقوال ہے اس حوالے سے، وہ فرماتی ہے کہ اگر پانی میں تیرنا کوئی کمال ہے تو وہ تو ایک مچھلی بھی کر سکتی ہے، یہ کوئی کمال ہی نہیں۔ اگر بہوا روی مگسی، اگر ہوا میں تیرنا کوئی کمال ہے، ہوا میں اڑنا کوئی کمال ہے، تو یہ تو ایک مکھی بھی کر سکتی ہے۔ اصل کام جو ہے دلداری ہے، مخلوق خدا کی دلداری کرنا، دلجوئی کرنا، یہی اصل صوفیاء کا کام ہے۔ حضور غوث پاک کا بھی یہی طریقہ رہا۔ وہ بغداد شہر میں ایک گویہ تھا جو ہمارے ہاں عام گانے گانے والے اور اس حوالے سے مشہور تھا اور معروف تھا، اور گویوں کا جب عروج ہوتا ہے اس کا ایک الگ کریز ہوتا ہے پورے معاشرے میں۔ وہ کریز میں تھا۔ حضور غوث پاک اس وقت ان کو دعوت دیتے، حضرت آپ آئے اللہ کی راہ کی طرف، آپ آ جائے، ہماری مجلس میں بیٹھ جائے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی بجاوری فرمائیں۔ لیکن وہ ان کی بات نہیں سنتا تھا۔ وقت گزرتا گیا،
ان کا وہ گلا بیٹھ گیا، آواز کا جادو نہیں رہا، معاشرے میں کوئی وقت نہیں رہی، ٹائم گزرتا گیا اور وہ بغداد کا گویہ بیمار پڑ گیا، وہ جو انکم تھی، جو آمدن تھی، وہ بند ہو گئی، اور لوگوں نے، گھر والوں نے، احباب نے ان کو آہستہ آہستہ چھوڑنا شروع کیا، اور آخر میں ان کو روایات میں ان کو قبرستان میں پھینک دیا گھر والوں نے، اور اس قسم پرسی کے قسم پرسی کی حالت میں، اس بے سر و سامانی کی حالت میں جب غوث پاک کو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے، قبرستان میں ہے، حضور غوث پاک نے کسی کو ہدیتاً تحفتاً ان کو کچھ رقم بھیجی، اور جس کے ہاتھ بھیجی ان کو کہا کہ ان کو کچھ نہ بتانا، ان کو شرمندگی ہوگی، مخلوق خدا کے لیے ان کے، اب میں نے مالک کا کام کیا ہے، میں نے ان کو نہیں دکھانا۔ اور پھر وہی ہوا، وہ آدمی جب چلا گیا انہوں نے ان کو کہا کہ یہ کسی اللہ کے بندے نے آپ کو بھجوائے ہے، یہ ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے۔ اور جب اس گویے نے یہ بات ان کو کہی تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے، پورے بغداد شہر کی گلی گلی کوچوں کو جانتا ہوں، بغداد شہر کے ہر ایک فرد کو جانتا ہوں، پورے بغداد میں اس بے سر و سامانی میں اگر کوئی میرا دستگیر ہو سکتا ہے، کوئی میری فریاد کو پہنچنے والا ہو سکتا ہے، وہ صرف محی الدین عبد القادر جیلانی ہو سکتا ہے، اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس مشکل وقت میں، اس مشکل حالات میں اگر کوئی میری دستگیری کر سکتا ہے تو وہ حضور غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ان کی جتنی بھی ہم نے ان کی تعلیمات دیکھی، ان کے معاملات، ان کی زندگی کے اصول، ان کے ہر لفظ، ان کے تمام جو ان کی احکامات ہے جو ان نے ہمیں پہنچائی ہے، ہمارے لیے سبق ہی یہی ہے، ہمارے لیے سب سے بڑا پیغام ہی ان کا یہی ہے کہ مخلوق خدا اور شفقت، جو جنید بغدادی کا میں نے قول سنایا کہ وَالشَّفْقَةُ عَلَىٰ خلق اللہ، اصل چیز یہ ہے کہ مخلوق خدا پر شفقت۔ اور میں اس ضمن میں ایک بات بتا دوں، صوفیاء کے مزارات، صوفیاء کے آستانے، صوفیاء کے خیر و برکت کے جتنے مراکز ہیں، اس سے ہمیشہ خیر بٹتا رہا۔ جب روس کی کمیونزم ریاستوں میں اس وقت ایک بحث چلی کہ انہوں نے کتاب کی چھپائی پر، قرآن پاک کی چھپائی پر پابندی لگا دی، انہوں نے مدارس بند کر دیے، اذانوں کی آوازیں خاموش کر دی، انہوں نے تمام ریاستوں میں پابندیاں لگا دی، اور انہوں نے یہ حکم جاری کیا کہ قرآن پاک چھاپنا بند کیا جائے۔ ان حالات میں، جب ان حالات سے وہ لوگ گزرے تو روس کی جو ریاستیں ہیں، ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، ان سب ریاستوں میں جب یہ بحث چلی، اس کے باوجود اسلام ان ریاستوں میں قائم رہا۔ جب کمیونزم کے وہ بابے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے آپس میں سوالات کیے کہ ہم نے یہ سارے کام کر دیے، لیکن اس کے باوجود ان تمام ریاستوں میں اسلام اسی آب و تاب سے جلوگر تھا۔ وجہ کیا تھی؟ اس میں ایک بابے نے کہا کہ آپ نے مزارات، آپ نے قرآن پاک کی چھپائی بند کر دی، لیکن اس کے باوجود دوشنبے میں حضرت یعقوب چرخی کے مزار کا دروازہ کھلا رہا۔ آپ نے مدارس بند کر دیے، لیکن امام بخاری کے مزار کا دروازہ کھلا رہا۔ آپ نے اذانوں کی آوازیں خاموش کر دی، آپ نے اسلامی نام رکھنے پر پابندی لگا دی، لیکن اس کے باوجود ازبکستان میں امام بخاری کے مزار کا دروازہ کھلا رہا، شاہ عبید اللہ حرار کے مزار کا دروازہ کھلا رہا، اور انہی قبروں سے اسلام پھیلتا رہا اور وہ خیر دنیا کو پہنچاتے رہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ مشرب ہے، غوث العظم جیلانی سے لے کر خواجہ معین الدین تک، یعقوب چرخی سے لے کر شاہ عبید اللہ حرار تک، امام بخاری سے لے کر ہر بزرگ تک، جس جگہ پر جو بزرگ جلوگر ہوئے،
انہوں نے اپنے کردار سے دنیا کو بتایا۔ اللہ کے محبوب نے تو یہی فرمایا، قد لبثت فیکم عمرا، اللہ کے رسول نے بھی تو یہی کہا تھا۔ نبوت کے اعلان سے پہلے انہوں نے پہلا جملہ کیا کہا کہ میں نے آپ کے درمیان ایک عمر گزار دی، آپ نے مجھے کیسا پایا؟ پورے مکے کے معاشرے سے کہلوا دیا، انہوں نے کہہ دیا کہ آپ صادق اور امین ہیں، اور پھر اس کے بعد نبوت کا اعلان کر دیا، یعنی اخلاق اور کردار سب سے پہلے دکھا دیا اور اس کے بعد نبوت کا اعلان کر دیا۔ اللہ کریم ہمارا یہ غوث الاعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلیمات جو پورے امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے، اللہ کریم ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔